لیکن وہ سارے کی ساری بات حضرت علی کرم اللہ وجہ پر ڈال دیتے ہیں اور کہہ دیتے ہیں کہ اللہ کے نبی نے وصیت کی ہے کہ یہ پہلے خلیفہ ہیں۔ تو کیا وہ پہلے خلیفہ ہیں؟ نہیں ہے۔ تو وہ تو آذان میں بھی اگرچہ ان کا موقف غلط ہے وہ بتا رہے ہیں، ہمارا موقف صحیح ہے تو ہمارے صحیح موقف والے صحیح جگہ پر بھی نہیں بتاتے۔ یہ تو کہتے ہیں روزے دارو اللہ رسول کے پیارو، یہ بالکل صحیح بات ہے، اس کے آگے کیوں نہیں کہتے روزے دارو اللہ رسول کے پیارو، صحابہ و اہل بیت کے حبدارو، کیوں نہیں کہتے؟ میں پوچھتا تو یہ ہوں۔ مسجد کی گھڑی میں یہ ٹائم ہو گیا ہے تو آپ اٹھیے اور سحری کا انتظام کر لیجیے۔ صحابہ و اہل بیت کا نام لینے میں قباحت کون سی ہے، حرج کون سی ہے؟ بالکل شرعاً، قانوناً، اخلاقاً یہ جملہ درست ہے۔ آپ اپنی کمزوریوں پر نہیں دیکھتے، اپنے مجمع میں، اپنی مسجد میں، اپنے علاقے میں حضور کے مظلوم صحابہ کا نام نہیں لیتے، تم حضور کی بیٹیوں کا نام نہیں لیتے، تم کہاں کے سنی ہو؟ تمہیں تو پتہ ہی نہیں ہے کہ سنیت ہوتی کیا ہے۔ جب نام نہیں لو گے، بتاؤ گے نہیں، سمجھاؤ گے نہیں، تو اگلی نسل کو کیسے پتہ چلے گا؟ اس لیے بزرگ فرماتے ہیں اور حدیث شریف میں بھی ہے کہ اپنے بچوں کو مسجد میں لایا کرو، اچھی محفل میں اپنے بچوں کو لے جایا کرو، انگلی پکڑ کر لے جایا کرو تاکہ وہ سنے، اس کی عادت بنے اور وہ سیدھے راستے کی طرف آئے۔ اب کچھ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین سے یہ ہو گیا کہ جو رات کی مباشرت کی ممانعت تھی تو اس ممانعت کی خلاف ورزی ہو گئی، تو اس کے بعد کبھی کبھی جو صحابہ کرام کام کرتے ہیں یا پوچھتے ہیں اس میں ساری امت کا بھلا ہوتا ہے، فائدہ ہوتا ہے، تو اس کے بعد یہ حکم آ گیا کہ آج کے بعد یہ معاملات ختم، اب اجازت ہے۔ اب قرآن پر تھوڑا غور کیجئے نا، میں ایک بات کی طرف توجہ دلانا چاہتا ہوں۔ یہ دیکھیے جی، میرے پاس جو ہے آیت نمبر یہی ہے 187، صفحہ نمبر دیکھیے جی 39 ہے، اوپر لفظ ہے فتاب علیکم وعفا عنکم، لفظ لکھا ہوا ہے جی پہلی سطر، وعفا عنکم۔ ابھی میں ذکر کر رہا تھا نا صحابہ کرام کا، تمہاری حرکات سے درگزر فرمائی، جی اللہ نے درگزر فرمایا۔ جہاں صحابہ کرام کی اس قسم کی بات آتی ہے قرآن وہاں عفا کہہ دیتا ہے کہ اللہ نے تمہیں معاف کر دیا ہے۔ بھئی قرآن پر غور کر لو نا، کہیں بھی صحابہ کرام کا ذکر ہے، اور اب دین اسلام کی باتیں پوچھتے تو صحابہ کرام تھے، اور بعض اوقات ایک بات کی پہلے ممانعت ہوتی تھی، بعد میں اجازت ہو جاتی تھی، بعد پہلے جو ہے کبھی اجازت ہوتی تھی، بعد میں ممانعت ہو جاتی تھی۔ تو پھر ان باتوں کو لے کر صحابہ کرام جیسے مقدس ہستیوں پر تنقید کرنا اس کی شریعت میں اجازت نہیں ہے۔ یہ جی ذخیرۃ الجنان فی فہم القرآن، مولانا سرفراز خان صفدر رحمۃ اللہ تعالی علیہ، یہ 30 جلدوں میں ہے، ایک جلد کی قیمت 1000 روپے ہے صرف اس کی۔ آپ سمجھ رہے ہیں یہ علم ایسے آ جاتا ہے؟ اکرم التفاسیر مولانا محمد اکرم آوان صاحب جو بزرگ گزرے ہیں، جنہیں عرف عام میں فوجیوں کا پیر کہا جاتا ہے، وہ عالم بھی تھے، مفسر قرآن بھی تھے، 30 جلدوں میں ہے، وہ بھی 30,000 کی ہے۔ تو میں نے قرآن مجید کی تفسیریں رکھی ہوئی ہیں تاکہ یہاں کوئی بات کرے نا، عام کتابوں پر تو بحث ہو سکتی ہے کہ لکھنے والے نے غلط لکھا ہے جی ہم نہیں مانتے اس کتاب کو، لیکن قرآن مجید پر تو یہ بات نہیں ہو سکتی کہ ہم نہیں مانتے، جو نہیں مانے گا وہ تو کافر ہو جائے گا۔ یہ جی ان کا صفحہ نمبر ہے جو 113، یہ میرے پاس جو جلد ہے یہ جلد نمبر 2 ہے۔
اس میں بھی انہوں نے لکھا ہے اور تمام مفسرین نے یہ بات لکھی ہے، اس لیے ساری بات اللہ تعالیٰ نے معاف کر دی۔ اس لیے کوئی شخص بھی صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی غلطیوں کو تان کے طور پر بیان نہیں کر سکتا، یہ بھی ہمارے بھلا کے لیے۔ اب جو تحقیق کے نام پر تان کرتا ہے صحابہ کرام پر، تنقید کرتا ہے صحابہ کرام پر، نعوذ باللہ تضحیق کرتا ہے صحابہ کرام پر، تکفیر کرتا ہے صحابہ کرام پر، اس کے کافر ہونے میں کوئی شک نہیں۔ جب تک میری بات یاد رکھنا آپ کھل کے اپنا موقف بیان نہیں کریں گے تو لوگوں کو بات سمجھ میں کیسے آئے گی؟ تو اگلے جی اب آخری آج کے مطالعے کی آخری آیت جی، اس میں یہ بتایا گیا کہ دیکھو جی کہ تم نے اگر چاہتے ہو کہ دعائیں قبول ہوں، اللہ پاک ہم سے راضی ہو جائے، خوش ہو جائے، تو 3 چیزوں پر عمل کرنا ہے۔ پہلے یہ حلال کھانا ہے، حرام نہیں کھانا۔ دوسرا یہ ہے کہ اللہ کو ہی مشکل کشا اور حاجت روا اور سب پروردگار سمجھ کر ہی اللہ سے مانگنا ہے، یہ بھی ہے۔ تیسرا یہ بھی ہے پوری توجہ سے مانگنا ہے کہ تو ہی ہے، تو اللہ دیتا ہے۔ بعض اوقات میں نے دیکھا ہے کہ کوئی ارد گرد چیز نہیں ہوتی، آدمی پریشان ہوتا ہے، بوڑھا ہو جاتا ہے، چارپائی ٹوٹی ہوتی ہے، اٹھ نہیں سکتا، پانی تو پڑا ہے ساتھ، گھڑا بھی پڑا ہے، اٹھ کر پی نہیں سکتا۔ اب ذرا اس پر بھی آپ قابل غور ہے بات کہ ایک وقت ابتدا ہے نا زندگی کی، اس میں بھی وہ اٹھ کے کچھ نہیں پی سکتا، کچھ نہیں کر سکتا۔ تو اللہ نے شروع کیا رب العالمین، بتا کون ہے؟ الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں اس کی ہیں جو ساری کائنات کا پروردگار ہے۔ پروردگار کے لفظ کی بھی میں تشریح کر چکا ہوں، آپ کو یاد رکھنی چاہیے۔ اب اللہ فرما رہے ہیں کوئی نہیں ہے، اب تیرے پاس اتنی طاقت ہی نہیں ہے، بوڑھا ہو گیا اٹھ کے تو پانی پی سکے، کچھ کر سکے، تو اللہ فرما رہے ہیں کہ تیرے دل میں رحم مہربانی ڈالنے والا اور تیری خاطر کسی اور کے دل میں مہربانی ڈالنے والا کہ وہ آئے اور تیری خدمت کرے۔ اولاد کے دل میں ماں باپ کی مہربانی ڈالنے والا کون ہے؟ الرحمن الرحیم۔ تو فرمایا کہ تم ان چیزوں پر عمل کرو، رزق حلال کھاؤ۔ یہاں میں ایک مسئلہ اور بھی بیان کر دوں، رشوت، بعض لوگ اس کو مٹھائی کہتے ہیں، اس کی 2 صورتیں ہیں، بالکل واضح طور پر میں بتا رہا ہوں، اور بالکل رشوت لینا اور دینا حرام ہے، حلالہ کرنا یہ بھی حرام ہے، یہ بھی میں آپ کو بتا دوں، یہ بھی آپ ذرا کبھی پڑھ لیا کریں۔ اسلام میں متع بھی حرام ہے، اسلام میں یہ جو رسمی حلالہ ہے یہ بھی حرام ہے، یہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ پر الزام ہے۔ پڑھیے فتاوی عثمانی حضرت مولانا مفتی تقی عثمانی صاحب اور باقی فتاوی جات، اس کی تشریح میں نے عرض کر دی تھی، پھر عرض کر دیتا ہوں۔ متع کلہم حرام ہے، حلالے میں جو ہمارے ہاں رسمیں ہیں یہ سب حرام ہے۔ 3 طلاقوں کے بعد جھوٹ بولنا کہ 1 طلاق ہوئی ہے یہ بھی حرام ہے۔ اور امام صاحب نے رحمت اللہ تعالی علیہ نے ایک وجہ لکھی تھی، ایک توجیہ لکھی تھی، وہ سارے بھول گئے۔ وہ یہ تھی کہ اگر کسی مرد نے عورت کو طلاق دے دی، ساری طلاق ہو گئی، وہ فارغ ہو گئی، اس کے بعد ذرا اس پر آپ غور کرو، اس کے بعد اس نے دوسری جگہ نکاح کرنا ہے۔ نکاح میں کوئی شرط نہیں ہوتی کہ میں ہفتے بعد چھوڑ دوں گا، 10 دن بعد چھوڑ دوں گا، گھنٹے بعد چھوڑ دوں گا، پھر تو وہ متع ہو جائے گا، نکاح ہی نہیں ہوتا۔
نکاح میں کوئی شرط نہیں ہوتی، مدت کی شرط کہ میں کب تک آپ کو اپنے پاس رکھوں گا، یہ شرط نہیں ہوتی۔ اس کے بعد وہ دوسرے خاوند کی ہو گئی، اس کے بعد اتفاق ہوا کہ اس کا خاوند مر گیا یا ایکسیڈنٹ ہو گیا، اب وہ وہاں سے فارغ ہو گئی، اب وہ پہلے خاوند کے پاس آنا چاہتی ہے تو یہ حلال ہے۔ اب سمجھ آئیے بات کی، امام صاحب نے تو یہ فرمایا تھا، لوگوں نے یوں بنا لیا۔ اس کو مذاق نہیں بنانا چاہیے۔ یہ حلال ولالے کے جو فتوے دیتے ہیں یا کچھ مولوی صاحبان بے وقوف، جوہلا، اجٹ، نادان، احمق، حلالہ سنٹر لگا رکھا ہے، یہ مذاق ہے اسلام کے ساتھ۔ کوئی اسلام میں اس قسم کا حلالہ نہیں ہے۔ لعن اللہ المحلل والمحلل، حدیث شریف میں ہے۔ حلالہ کروانے والی بھی اور حلالہ کرنے والا، دونوں پر اللہ کی لعنت ہے۔ جس طرح رشوت لینے والا اور رشوت دینے والا، دونوں پر اللہ کی لعنت۔ اور کتنے اہم مسائل ہیں جن کو لوگوں نے مذاق بنا رکھا۔ اب ذرا اس پر آپ غور کریں گے کہ اگر آپ کا کام نہیں ہوتا، آپ کا سرکاری ادارے میں کسی جگہ پر کام نہیں ہوتا، کوشش آپ نے پوری کر لی اور آپ نے کہا کہ اب میں اگر رشوت نہیں دیتا تو یہ میرا حق جو میں نے حکومت سے پیسے لینے ہیں، مثال کے طور پر 10 لاکھ روپے، تو جب تک میں رشوت نہیں دوں گا یہ مجھے پیسے نہیں ملیں گے، آپ کا حق جا رہا ہے۔ اس وقت آپ مجبوراً رشوت دیتے ہیں تو آپ نے اپنے حق کی وصولی کے لیے رشوت دی، وہ آپ پر لعنت نہیں ہوگی، آپ مجبور ہیں، آپ کی مجبوری سے جو رشوت لے رہا ہے، فائدہ اٹھا رہا ہے، پھر اس پر لعنت ہے۔ یہ تمام بزرگوں نے لکھا ہے۔ حیات باقی، ملاقات باقی، وما علینا الا البلاغ۔